الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت معلما. صدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام علماء عظام، نیز حاضرین مجلس، عزیز طلباء و طالبات، آج مدرسے نے ایک پروگرام کا انعقاد کیا. اس کے پیچھے مقصد تربیت، راہ راست کی طرف گامزن کرنا، اور اس مجلس کے ذریعے اور ایسے مجالس کے ذریعے اخلاق عالیہ کی تعلیم دینا، یہ ادارے کا مقصد ہے. آپ تمام طلباء کو، بچوں کو جو اساتذہ نے جمع کروایا، کسی کے پاس قرات کروائی، کسی کے پاس کچھ اشعار پڑھوائے، یہ جو آپ نے یہاں پر آ کر لاؤڈ سپیکر پر پیش کیا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں بچوں، یہ آپ نے جو لاؤڈ سپیکر پر پیش کیا اور جو والی حضرات بیٹھے ہیں کہ آپ کے بچوں نے مائک پر آ کر جو پروگرام پیش کیا، یہ 1-2 منٹ کا کام یا 1-2 دن کا کام نہیں ہے. یہ آپ نے جب سے مدرسے میں اپنے بچوں کو اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد اساتذہ کرام کے ہاتھ میں دیا، یہ اساتذہ نے آپ کے بچوں کو اپنا خون جگر پلا کر اس قابل بنایا کہ مائک کے سامنے آ کر بڑے بڑے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اور آپ کا ننھا سا بچہ لاؤڈ سپیکر کے سامنے، اتنے بڑے مجمع کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور نعت پاک کے اشعار سنا رہا ہے. تو یہ اساتذہ کی دراصل محنت. اب اساتذہ تو محنت کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچے کیا کریں؟ والی کیا کریں؟
تو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور ذخیرہ احادیث پاک سے ایک قطرہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس سے بچانا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ قوا انفسکم، یہ والی حضرات کے لیے، یہ اساتذہ کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ وَأَهْلِكُمْ میں استاد کے لیے شاگرد آ گئے، ماں باپ کے لیے بچے آ گئے، شیخ کے لیے مرید آ گئے، پروفیسر کے لیے اور لیکچرر کے لیے اسٹوڈنٹس آ گئے، کہ ان کو جہنم کی آگ سے خود بھی بچنا ہے، ان کو بھی بچانا۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اور شریعت محمدیہ کی تعلیمات پر عمل کروانے کے لیے یہ مدارس، یہ قلعے ہیں، یہاں بھیجیں گے، تب جا کر بچوں کے عقائد کی درستگی اور بچوں کا دینی مزاج اور بچوں کی تربیت، اخلاقیات اور ان تمام چیزوں پر عبور آئے گا اور چار چاند لگ جائیں گے۔ لیکن ہر کام کرنے کے لیے کچھ قوانین ہوتے ہیں دوست، وہ قوانین اس پر عمل کیا جائے تو بہت بہترین، اور قوانین کو توڑا جائے تو وہ بات نہیں بنے گی جو قوانین پر عمل کرنے سے۔ ایک مثال دوں میں آپ 4 وہیل لے کر نکلتے ہیں، 2 وہیلر لے کر نکلتے ہیں، کیا ضروری ہے آپ کے لیے؟ لائسنس ہونا ضروری ہے، ضروری ہے نہیں؟ وہ گاؤں کے چوک پر ماموں کھڑا ہوگا، 500,000 کا انتظار کرے گا اگر لائسنس نہیں۔ اور 4 وہیل چلا رہے، سیٹ بیلٹ کا ہونا ضروری ہے، یہ قانون ہے۔ سگنل پر لال بتی جل رہی ہے، رکنا ضروری ہے۔ اگر بتاؤ مجھے کہ یہ قانون توڑا گیا، سگنل بند ہے اور آپ نے گاڑی چلا دی، 2 وہیلر چلا رہے ہیں، ہیلمٹ نہیں پہنا، اگر پکڑے گئے، سی سی ٹی وی میں فوٹو آ گیا تو کیا ہوگا؟ ارے بولو کیا ہوگا؟ ڈنڈ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اسی طرح سے مدرسے کے بھی قوانین، ادارے کے بھی قوانین ہو، ان قوانین کا بڑا لحاظ، ان کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ان قوانین کا خیال رکھا گیا تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کے علم میں بھی برکت ہوگی، اخلاق بھی درست ہوں گے، اور دینی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی فروغ بھی عنایت فرمائیں گے۔ اور صرف دین نہیں، دین کی برکت سے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی کامیاب ہو۔ ہمارا مزاج، ہمارے بچوں کا مزاج والی حضرات کو چاہیے کہ ایسا بنائیں۔ شاید کیا کہتا ہے؟ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پہ، ورق ہوگا کفن اپنا۔
یہ مزاج اساتذہ والی حضرات اپنے بچوں کا بنائیں گے، یہ بچے کل اٹھ کر امت کے لیے پیشوا اور مقتدا بننے کی صلاحیت رکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کا کام لے گا۔ لیکن ضروری ہے رولز اینڈ ریگولیشنز جو مدرسے کے ہیں، ادارے کے، یہ ایک یونیورسٹی ہے، یہ کالجوں سے بڑھ کر ہیں، یہاں کے رولز اور ریگولیشنز کی پابندی کرائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم پر محنت کی گئی، تب جا کر بات بنی۔ ادارے کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، وقت پر بچوں کو بھیجنا، پابندی کے ساتھ بھیجنا، ناشتہ کروا کر بھیجنا، اور سفید کپڑوں کا اہتمام کروانا، نمازوں کا اہتمام کروانا۔ اساتذہ ہیں، طلبا کے جو والی ہیں، نماز کی ڈائری بنتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اس نماز کی ڈائری کا کیا کام؟ بچے یوں نہیں سمجھے کہ ہمارے پیچھے پکڑ کرتے اور ہمارے پیچھے پڑے رہتے، ہمارے پیچھے نہیں پڑے رہتے۔ کسی بھی چیز کی عادت تب لگتی ہے جب اس چیز کو بتکلف، یعنی طبیعت پر بوجھ پڑے، اس کے باوجود کرتے رہتے تو پھر اسی کی عادت پڑ جاتی۔ اچھا بچوں، میرے کو ایک بات یہ بتاؤ، آپ نے جمناسٹک کا نام سنا ہو؟ اسکول جاتے نہیں جاتے؟ وہ جمناسٹک کرتے، یوگا کرتے، تو وہ لوگ اپنی انگلیوں کو، اپنی ہڈیوں کو جس طرح سے بالتے ہیں، آپ لوگ بال سکتے ہیں؟ دیکھا ہوگا نہیں، یہ انگلی پوری یہاں لے آتے، لے آتے نہیں لے آتے؟ لے آتے وہ لے آتے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے، یہ سر کو اٹھا کر پیر پہ لے جاتے، پیر کو اٹھا کر سر پہ لاتے، ایک مرتبہ میں آ جاتا ہے۔ ارے ایک بار کرنے سے ہو جاتا ہے کوئی کر کے بتا سکتا؟ کوئی کر کے بتا سکتا؟ وہ جب چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، تب سے ان کے ماں باپ انہیں اس لائن میں ڈال دیتے ہیں۔ ابھی ان کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ ارے بولو، جواب دو یار، ناشتہ واشتہ کیا کہ نہیں کیا؟ یا میں منگاؤں سب کے؟ جب چھوٹے ہو، جب ہڈیاں کیا ہوتی ہیں؟ نرم ہوتی ہے۔ جب سے انہیں پریکٹس کروائی جاتی ہے، پھر وہ شو کرتے ہیں، اور جس طرح چاہے اپنی ہڈیوں کو، اپنے ہاتھ کو، اپنی کمر کو مروڑتے ہیں، انہیں کوئی تکلیف؟ اگر آپ کرو گے تو کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی۔ تو ابھی آپ بچے ہیں، آپ چھوٹے ہیں، اور یہ یونیورسٹی، یہ مدرسہ، یہ تمہارے لیے دینی جمناسٹک کی جگہ ہے۔ دینی اعتبار سے جیسے مروڑیں گے، جیسے گھمائیں گے آپ کو، آپ گھوم جائیں گے، اور پھر یہاں سے باہر نکلیں گے۔ مدرسے میں اگر تہجد کی عادت ہے، باہر تہجد فوت نہیں ہوگی۔ مدرسے میں اگر پابندی کی عادت ہے، وقت کی پابندی کی، دوسری جگہ بھی آپ وقت کی پابندی کریں گے۔ مدرسے میں سچ بولنے کی عادت پڑ گئی، باہر جا کر بھی سچ بولیں گے۔ مدرسے میں ڈسپلن سے رہنا آ گیا، اخلاق کے ساتھ رہنا آ گیا، باہر بھی اخلاق کے ساتھ رہیں گے، باہر بھی ڈسپلن کے ساتھ رہیں گے۔ مدرسے میں جو چیزیں سیکھی، وہ تمام چیزیں آپ باہر کریں گے، آپ کو کرنی نہیں پڑے گی، آپ کی وہ عادت بن جائے گی۔ تو بولو، عادت بنانے کی جگہ کون سی ہے بچوں؟ کون سی ہے؟ مدرسہ ہے۔ والی حضرات بھی اس چیز کا خیال رکھیں، بڑا خیال رکھیں، ہم وقت پر بھیجیں۔ اسکول کے اندر تو 7:30 AM شارپ گیٹ بند، مطلب بند۔ کوئی بھی چودھری کی اولاد ہو، نہیں کھلتا گیٹ۔ اور یہاں 7:35 40 ہو گئی، 8 بج گئے، مولانا ذرا بٹھا لینا، آخری بٹھا لیتا۔ شریعت کے اندر بڑی نرمی ہے، لیکن یہ اساتذہ کا کیا کردار ہے، اداروں کا کیا کردار ہے؟ خاص طور پر یہ واقعہ والی حضرات کے لیے اور بچوں کے۔ ایک واقعہ سناؤں گا، یہ ٹوٹی چٹائیوں پر اور یہ مریل پنکھوں کے نیچے
یہ اساتذہ بچوں کو اپنا خون جگر پلا رہے ہوتے، اس کی ایک مثال دوں۔ ایک آدمی بڑا گنہگار دنیا سے جا بسا، اب قبر میں گیا، مستقل اسے عذاب قبر ہو رہا تھا اس کے گناہوں کی وجہ سے، روزانہ تکلیف میں تھا۔ ایک دن قبر میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، نرم نرم گدے پیش کیے گئے، ایک کھڑکی کھولی گئی جو ایئر کنڈیشن سے زیادہ بہترین کام کر رہی تھی۔ وہ بندہ مچل گیا، سالوں سے عذاب بھگت رہا ہوں، اور اللہ کو پکار اٹھا، اے اللہ یہ تیرا گنہگار بندہ، نہ کوئی نماز ایسی جو تیرے دربار میں پیش کر سکوں، نہ کوئی روزہ ایسا جو تیری بارگاہ میں قبولیت کی دلیل بن سکے، نہ تیری بارگاہ میں زکوٰۃ والا کوئی عمل پیش کر سکوں، نہ کوئی نفل ایسی، نہ کوئی حج ایسا، نہ کوئی عمرہ ایسا، نہ زندگی کا کوئی عمل ایسا۔ پھر اے رب کریم آج مجھ پر اتنی رحمتوں کی برکھا کیسی، کیا وجہ بنی؟ سالوں سے عذاب میں مبتلا ہوں اور آج قبر کو جنت کا باغ بنا دیا گیا۔ رب ذوالجلال نے متوجہ ہو کر جواب عنایت فرمایا۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ میرے بندے یاد کر، جس وقت دنیا سے آیا تھا، دنیا کو چھوڑ کر آیا تھا، اپنے پیچھے ایک چھوٹا سا ننھا سا شیرخوار بچہ چھوڑ آیا تھا۔ تیری بیوی نے اس کی تربیت کی، اسے دودھ پلایا، اس قابل بنایا کہ اب وہ مدرسے جا سکے۔ آج مدرسے میں اس معصوم بچے کا پہلا دن ہے، اپنے معصوم لبوں سے، اپنے معصوم آواز سے، اپنی معصوم زبان سے تیرا بچہ دنیا میں آج پڑھ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع صلی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ بتا میرے بندے کہ تیرا معصوم بچہ تو دنیا میں میرے رحمان اور رحیم ہونے کے گیت گا رہا، اور میں تجھے عذاب قبر میں رکھوں، مجھے جلال آ گیا، میری رحمت کو جوش آ گیا، جا تیری مغفرت کے پروانے جاری کر دی۔ ایک استاد کی محنت اور پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوانا باپ کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ دوستو، یہ اساتذہ کا کردار ہے، یہ اداروں کا کردار ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی اہمیت کو سمجھیں، ان کے وقار کو، ان کی عظمت کو، ان کے مرتبے کو، ان کے جلالت کو ہم ایکسپٹ کریں، ہم تسلیم کریں۔ آج کل ایک مسئلہ ہے، مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ ارے اللہ وہ کھلائے گا، اور ایسا ایسا کھلائے گا جو انجینئر اور ڈاکٹر لوگ نہیں کھا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نظام بنائے، تنخواہ بھلے 10-12 ہزار ہو، بھلے 10 سر پر ہو سوار، انہیں جوابات دینے پڑتے ہو، لیکن ہمیشہ ایک مولوی اور ایک دین کی خدمت کرنے والا ایسا رہے گا جیسا اس کے پاس بہت پیسہ ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ من جانب اللہ ایک ہیلپ ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لے رکھا ہے؟ جواب دو سب مجھے مل کے، ارے زور سے بولو، کس نے لے رکھا ہے؟ نہیں مزہ آیا ہے؟ ابھی بھی نہیں آیا ہے؟
قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، تو کیا قرآن کے یاد کرنے والوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہیں لے گا؟ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، تو کیا قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تو قرآن کے یاد کرنے والے کی حفاظت کا ذمہ خدا نہیں لے گا؟ بتاؤ۔ اسی لیے تو ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا حضرت میرا بیٹا حافظ ہو گیا۔ تو کہا کیا ہو گیا؟ حافظ ہو گیا۔ تو کہا کیا ہو گیا؟ کہا حافظ ہو گیا۔ ارے حافظ نہیں ہوا، یہ محفوظ ہو گیا۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں، حافظ یعنی قرآن کو یاد کرنے والا اور حفاظت کرنے والے کے معنی میں بھی آتے ہیں کہ اس کے قلب کی تجوری میں قرآن کی اس نے حفاظت کر لی۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ اس نے قرآن کو حفظ تو کیا لیکن یہ حافظ نہیں، یہ محفوظ ہے، قرآن اس کا حافظ ہو گیا۔ محفوظ یعنی جس کی حفاظت کی جا رہی ہے، اور حافظ یعنی حفاظت کرنے والا۔ تو بزرگ نے کہا یوں مت کہ یہ حافظ ہو گیا، قرآن اس کا حافظ ہو گیا اور قرآن کو یاد کرنے کی وجہ سے تیرا بچہ محفوظ ہو گیا۔ یہ تو بھائی عقیدت کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ جب تک عقیدت نہ ہو، محبت نہ ہو، یہ تمام چیز۔ اور یاد رکھنا دوستوں، ان تمام تر چیزوں کے بعد بھی ایک کامل اللہ والے کے ساتھ تعلق کا ہونا، اساتذہ کے ساتھ تعلق کا ہونا تمہیں کئی اور زیادہ آگے بڑھا سکتا ہے۔ صرف کتابوں سے اور صرف مطالعوں سے تمام چیزیں نہیں آ جاتی۔ اگر کتابوں سے سب چیز آ جاتی تو علامہ روم تو بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے، پھر شمس تبریزی کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے شاعر کہتا ہے صد کتابوں صد ورق در نار گر جان و دل را جانب دلدار کن، کہ 100 کتابیں اور 100 ورق آگ میں ڈال دے، یہ تو عشق کی باتیں ہیں، جان اور دل کو دلدار کے حوالے کر دیتے ہیں، تمام چیزیں آئے گی۔ علم سینہ و سینہ منتقل ہوتا ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ مجھے تو استاد کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ والوں کی ضرورت نہیں، یہ کتابیں ہیں، یہ قرآن ہے، میں اس سے بہت کچھ حاصل کر لوں، نہیں، غلط۔ شمس تبریزی کا اور مولانا رومی کا واقعہ اساتذہ نے سنا ہوگا، بچے کو سنا۔ علامہ روم سبق پڑھا رہے تھے، بہت بڑے عالم تھے، بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے، اور شمس تبریزی عالم نہیں تھے۔ وہاں سے گزر ہوا جہاں سے علامہ روم پڑھا رہے تھے شمس تبریزی۔ شمس تبریزی نے پوچھا مولانا روم کو کیا ہے؟ تو ابھی یہاں اندر کام نہیں ہوا تھا۔ تو علامہ روم نے شمس تبریزی سے کہا فارسی، ای آس کے تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ اچھی بات۔ شمس تبریزی نے لیا اور اٹھا کے پورا تابدار بازو میں حوض میں ڈال دیا۔ علماء جو اسباق پڑھاتے ان کا لکھا ہوا ہوتا ہے، کئی سالوں کی محنتیں ہوتی ہیں، انہوں نے جمع کیا ہوتا ہے۔ اب وہ اٹھا کر حوض میں پھینک دیا تو علامہ روم اور ان کے پاس پڑھنے والے بچے بہت غصے میں آ گئے، اور بچوں نے شمس تبریزی کو پکڑ کے کہا کہ بڈھے یہ جو پھینکا ہے تو نے پانی کے اندر، ہمیں ایسا کا ایسا ہی نکال کے دینا ورنہ پھر تیری خیر نہیں۔ اور طلبہ پھر آڑے پھٹے تو پھر کسی کی نہیں آتی، یہ قوم بہت ڈینجر ہے۔
شمس تبریزی نے کہا اچھا ایسی بات؟ جو کہا ہاں یہ بالکل کمپلیٹ سوکھا نکال کے دینا اندر سے، ورنہ پھر دے تیری کیا حالت کرتا۔ شمس تبریزی نے ایسے ہوش میں ہاتھ ڈالا، نکال کے دے دیے۔ اب جب نکال کے دیا ایک قطرہ اس کے اوپر پانی نہیں، سب چھے ہو گئے، حیبت کھا گئے۔ علامہ روم نے شمس تبریزی سے عرض کیا حضرت یہ کیا ہے؟ شمس تبریزی نے کہا ای آنس کے تو نہیں جان، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ اب علامہ روم شمس تبریزی کے پیچھے دوڑ رہے۔ بچے کہتے استاد ہمارے سبق کا کیا؟ ارے تمہارا سبق چھوڑو، ابھی تو بہت بڑا تصوف کا سبق ہے، دل کی دنیا کا سبق ہے جو مولانا روم نے پڑھا نہیں۔ اب تو مجھے منزل مل گئی، شمس تبریزی کے پیچھے جاؤں گا سبق پڑھنے کے لیے، تمہارا جو ہونا ہے وہ ہو، یا مجھے ہی پڑھنا ابھی تو باقی ہے۔ پیچھے گئے اور پھر ایک وقت وہ آیا، دل اور دماغ بالکل مینٹین ہو گیا اور اخلاص و للہیت کے دریچے اونڈیل دیے شمس تبریزی نے علامہ روم پر۔ اور پھر علامہ روم نے کہا کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، یعنی مولوی روم کب بنا؟ مولائے روم کب بنا؟ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ جب تک شمس تبریزی کی غلامی میں نہیں آیا مولائے روم نہیں بنا، اور شمس تبریزی کی غلامی کے بعد مولانا روم کا نام دنیا کے اندر چہار دانگ عالم میں مشہور ہو گیا۔ رہتی دنیا تک مولانا روم کو یاد کیا جائے گا۔ یہ کس سے آیا؟ یہ تو دوست دل کی دنیا کی بات ہے، دل بنانے کی بات ہے۔ یہ اساتذہ آپ کو کتابوں سے اور قرآن سے پڑھاتے ہیں، دراصل تو علم کا نور اساتذہ کے سینے سے آپ کے سینے میں منتقل ہوگا، اساتذہ کے سینے سے آپ کے سینے میں علوم منتقل ہوں گے۔ اس لیے دل کو اساتذہ کے لیے بالکل صاف رکھنا، بالکل چوکھا رکھنا۔ کبھی ایک آدھ دو مار دی تو یوں نہیں کہنا کہ بڑا ہوں گا تو یہ بڈھے کو دیکھ لوں گا، باہر نکلنے دے پھر اس کو بتاتا ہوں، نہیں۔ اساتذہ کبھی ایک دو رکھ دیں تو اللہ سے ہی دعا کرنا کہ میرے استاد نے مجھے مارا ہے، اے اللہ تو اس مار کی برکت سے مجھے علم کی دولت سے نواز دے۔ میرے استاد نے آج مجھے آدھا گھنٹہ کھڑا رکھا ہے، اے اللہ اس کھڑے رکھنے کی برکت سے مجھے علم کی دولت سے نواز دے، مجھے حافظ قرآن بنا دے، مجھے قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے والا بنا دے، مجھے عالم قرآن بنا دے۔ یہ اساتذہ کی مار تمہارے لیے اور فائدے کی۔ اب ایک بات سخت ہے لیکن میں کہتا ہوں بچوں کو نہیں مارنا چاہیے، لیکن اگر بچوں کو مار بھی دیا تو بچوں کو اور والیوں کو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے مارنا جائز ہے مولانا، یا مارا تم نے ہمارے بچے کو جائز ہے؟ اچھی بات، فتویٰ دکھتا ہے جائز نہیں، صبح کی نماز نہیں پڑھتا جائز نہیں، ادھر ادھر آنکھیں نہیں دیکھنے کی چیزیں دیکھتی جائز نہیں ہے، دبنگ 2 اور دھوم 3 فرسٹ ڈے فرسٹ شو جاتا جائز نہیں ہے، کاروبار میں ادھر ادھر جھوٹ بولتا جائز نہیں ہے، زندگی کے اندر روز مرہ کی سویوں کام ناجائز ہو جاتے، اللہ عبادت کرنا ہے۔ لیکن جہاں استاد کی بات آ گئی اب بڑا فتویٰ، میں فتویٰ لے کے آؤں گا دارالفتہ سے کہ تم نے مارا مولانا اور یہ پڑھنا چھوڑ دے گا تو تمہاری پکڑ کروں گا قیامت کے دن۔ اللہ
ارے تم کیا پکڑ کرے گا؟ اگر استاد کھڑا ہو گیا روز محشر کہ میں نے جو تجھے پڑھایا اس میں سے ایک زبر کی، ایک الف کی قیمت ادا کر دے، سارا خاندان مل کے، ساری کائنات مل کے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکے گا۔ مار کے حساب رکھتا تو لکڑی کے 15 منٹ کھڑا رکھا، اس کا حساب رکھتا۔ اگر استاد نے حساب رکھنا شروع کر دیا تو اس کا اجر تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، پھر کہاں سے اس کا بدلہ چکائے؟ ماں باپ کی ماں، استاد کی ماں بچے کے لیے ایسی ہے جیسا کھیت کے لیے پانی، لیکن چونکہ آج کل ماحول ایسا ہے اور مارنا اس کو کئی فتاوی کی کتابوں میں اور اللہ والوں نے پسند بھی نہیں کیا، لیکن کبھی اگر ایسا ہو جاتا ہے اور اس چیز کو برداشت کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تمہاری اولاد پر اور بچوں تمہارے مستقبل پر جو رنگ چڑھے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور تمہیں اس بات کا خیال بھی نہیں آ سکتا کہ یہ مار کی برکت اور اساتذہ کی تنبیہ کی برکت اور مدرسے کے قوانین کی پابندی کی برکت تمہیں دنیا میں کس مقام پر لے جائے گی۔ بہرحال بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج اس مجلس کو منعقد کرنے کا جو سب سے اہم مقصد تھا وہ یہ ہے کہ مدرسے کے قوانین کی پابندی کرائی جائے۔ پھر سے میں آپ کے سامنے دوہرا دوں، قوانین تو کئی ہوں گے، اساتذہ سے ذمہ داران سے پوچھ لے، لیکن بنیادی طور پر جو قوانین تمام مدرسوں میں ہوتے ہیں کہ سفید کپڑوں کے ساتھ جو ادارے کا اور اس یونیورسٹی کا یونیفارم ہے اس کے ساتھ مدرسے میں بھیجا جائے، وقت کی پابندی کرائی جائے۔ 7:15 کا مدرسہ ہے، 7:10 کو اپنے بچوں کو بھیجنے کی عادت بنائے، ناشتہ کرا کر بھیجے۔ بھوکے پیٹ آتا بچہ، آدھا نیند میں ہوتا، منہ بھی نہیں دھویا ہوتا، کیا قرآن پڑھتا، اس کا منہ صاف کروا کر بھیجے، اس لیے کہ اس منہ سے اللہ کا کلام پڑھنا، صبح صبح منہ صاف نہیں، فرشتے بھی بھاگ جائیں گے۔ صاف صفائی کے ساتھ بھیجے، ڈسپلن، مینرز اور رسپیکٹ سکھائے کہ اساتذہ کے سامنے بالکل مینرز سے رہنا، ٹائم پر آنا، وقت کی پابندی کے ساتھ آنا، سفید کپڑوں میں آنا، نمازوں کی پابندی کروانا اور اس کے لیے ڈائری بنوانا اور اس ڈائری کے ذریعے بچوں کی اصلاح کرنا، یہ والیوں کا کام ہے۔ والی حضرات اگر اس چیز میں سپورٹ کریں گے تو پھر ہمارے پردھان منتری جی ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس، ان کا جملہ یہاں میں کام آ سکتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو یہ اساتذہ وکاس کرنے کے اندر آپ کے بچوں کو کامیاب رہیں گے، لیکن اگر آپ حضرات کا ہی ساتھ نہیں رہا تو وکاس کرنے میں انہیں تکلیف آئے گی، اور وکاس کرنے میں جب تکلیف آئے گی تو آپ لوگ وچار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے قوانین کی بڑی پابندی کرائی جائے ادارے کے، تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کے علم میں بھی برکت ہوگی، آپ کے بچوں کی صلاحیت بھی نکھرے گی اور ابھرے گی، اور آپ کے بچے دنیا آخرت کی کامیابیاں یہاں سے لے کر جائیں گے۔ مجھے جو وقت دیا گیا تھا اس سے زیادہ ہی میں نے بات کی، تو جو تاخیر ہوئی اس تاخیر کی معافی کے ساتھ انہی چند گزارشات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ادارے کو، ذمہ داران کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائیں، ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی جو ضروریات ہے ادارے کی، مسجد کی، دست غیب سے اس کی کفالت فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تا دم آخر اس مبارک محنت میں لگائے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والوں سے پہلے کہنے والے کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك نستغيث لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء وجسما عاملا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وقلبا شاكرا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة بعد الموت يا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا الله لا تسلط علينا من لا يرحمنا ارحمنا يا مولانا وانت احكم الحاكمين فسهل يا الہنا كل صعب بحرمة سید الابرار سهل اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم گناہوں سے درگزر فرما اے اللہ بہت بڑے پاپی خطاکار مجرم ہیں اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما مولا کریم یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اے اللہ تیری کتاب کو سیکھنے کے لیے صبح صبح اپنی نیند چھوڑ کر آتے ہیں مولا کریم ان بچوں کی معصومیت کی لاج رکھ دے وہ ہم تمام کی مغفرت کے فیصلے مولا کریم ان تمام کو علوم نافع کی دولت سے مالا مال فرما ہم تمام کو علوم نافع کی دولت سے مالا مال فرما مولا کریم ان بچوں کے پڑھنے کی برکت سے ہمارے لیے مغفرت کے فیصلے فرما مولا کریم ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما ہر قسم کے خلفشار انتشار سے اے اللہ اس ادارے کی پوری پوری حفاظت فرما اساتذہ میں ذمہ داران میں آپس میں اتفاق اتحاد الفت مودت محبت پیدا فرما کر ہر قسم کے خلفشار و انتشار سے جمیع اراکین کی حفاظت فرما جمیع اراکین کی اور محلے والوں کی حفاظت فرما مولا کریم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اعتبار سے جتنی خیر و بھلائیوں کا تجھ سے سوال کیا ہم بھی ان تمام خیر و بھلائیوں کا تجھ سے سوال کرتے ہیں اور جن شرور و فتن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پناہ چاہیے ہم تمام بھی ان تمام شرور و فتن سے تیری پناہ چاہتے ہیں مولا کریم دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ہمارے حق میں مقدر فرما اور ہر شر سے جمیع امت مسلمہ کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما بار بار حرمین شریفین کی مقدس حاضری کے لیے ہم تمام قبول فرما مولا کریم بنج وقتہ نمازوں کا با جماعت پابند بنا تلاوت قرآن کریم کا شیدائی بنا تیرے ذکر سے قرآن کو ہمیشہ تر رکھنے والا لب و لبریز رکھنے والا مولا کریم جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہے غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما اے اللہ جو قید و بند کی سزائیں بھگت رہے ہیں مظلوم ہیں غیب سے ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما مولا کریم جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما مولا کریم جن کی اولاد ہے لیکن نافرمان ہیں انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کلیجے کا سکون بنا مولا کریم جن نوجوانوں کی عمر شادی تک پہنچ چکی اور اب تک کوئی مناسب نظام نہ ہو سکا مولا کریم اپنے دست غیب سے ان تمام کے لیے مناسب جوڑے مہیا فرما کر ازدواجی زندگی کی حقیقی لطائف سے ہم تمام کو مالا مال فرما اے اللہ ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا تو اپنی شان عطا فرما اور ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طویل قبول منظور فرما بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔